بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو بار بار بلند کر کے یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین میرے سے ہیں اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ مگر افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف حسین، جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہیں؟ کسی کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوجی یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیاب سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک طرف اکیلا حسین لاکھوں کی فوج کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی، اور حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن سے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن سے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تیرے سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھتے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کہہ دیا کہ کوئی حسین کے قریب نہ جائے اور جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا تیر مارا، اور جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ امام حسین کی طرف مٹی اٹھا کے پھینکتا رہا۔ اور آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ جسم مبارک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیر چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن حسین کا احترام بھول چکے تھے، جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آگے امام حسین کا چہرہ دیکھے
اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتا ہے؟ حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہا اے شمر، تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد صداد کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کاٹنے کے بعد نیزے پر بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، وہ اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر آپ کے جسم کو ادھر سے ادھر لے جایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں پہ لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف ایک رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا، سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جس کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین نے کربلا پر بکھیرا گیا، سلام ہو اس پر۔